بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل بداں کے فاعل اسمیست کے پیش از و فعل باشد مسند بداں اسم بر طریق قیام فعل بداں اسم۔ فاعل کی تعریف کر رہے ہیں کہ فاعل کسے کہتے ہیں۔ ظاہر بات ہے ایک فعل جو ہے فاعل میں بھی عمل کرتا ہے نا، فاعل کو رفع دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو چاہے وہ فعل لازم ہو یا فعل متعدی ہو فاعل کو رفع دیتا ہے، اس لیے فاعل کو یہاں پر سمجھا دے رہے ہیں۔ اور جن کو نصب دیتا ہے ان کو بھی بتائیں گے کہ کس کو نصب دیتا ہے، تو ان کی بھی تعریفیں آگے کریں گے صاحب کتاب۔ تو چونکہ فعل لازم ہو یا فعل متعدی فاعل کو رفع دیتا ہے، فاعل کو مرفوع بناتا ہے، تو اب فاعل بھی سمجھ لینا ضروری ہے یہاں پر۔ اس لیے صاحب کتاب نے ان چیزوں کا اس فصل میں ذکر کیا ہے جن چیزوں میں فعل عمل کرتا ہے، یعنی فاعل کو رفع دیتا ہے تو فاعل کا ذکر کیا ہے، مفعول مطلق کو نصب دیتا ہے فعل تو مفعول مطلق کا بھی ذکر کیا ہے، مفعول فی کا ذکر کیا ہے، مفعول معاہو کا ذکر کیا ہے، مفعول لہو کا ذکر کیا ہے، حال تمیز، ان تمام چیزوں کا ذکر کیا ہے کیونکہ ان کو فعل نصب دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے فاعل کو سمجھتے ہیں کہ فاعل کسے کہتے ہیں۔ تو بیٹا فاعل کا معنی ہوتا ہے کرنے والا۔ لغوی معنی کیا ہوتا ہے فاعل کا؟ کرنے والا۔ اصطلاح میں نحویوں کے نزدیک فاعل کسے کہتے ہیں؟ تو اصطلاح میں فاعل یعنی سبجیکٹ اسے کہتے ہیں کہ جس اسم سے پہلے کوئی فعل ہو اور اس فعل کی نسبت اس اسم کی جانب بطور قیام ہو۔ کیا؟ بطور قیام۔ اب آپ کہیں گے کہ قیام کا کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پر میں نے کہا ضرب زیدن، زید نے مارا، تو یہاں پر زیدن یہ اسم ہے اور اس سے پہلے فعل ہے ضربا، ٹھیک ہے۔ صاحب کتاب کیا تعریف کر رہے ہیں کہ وہ اسم ہے فاعل جس سے پہلے کوئی فعل ہو اور اس فعل کی نسبت اس اسم کی جانب ہو۔ نسبت ہونے کا مطلب بئی طور کے فعل مسند ہو اور وہ اسم مسند الیہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر ضربا فعل کی نسبت یا فعل کو مسند بنا دیا گیا، اس کی اسناد کر دی گئی۔ اسناد کہتے ہیں ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف اس طور سے نسبت کرنا کہ مخاطب کو اس سے فائدہ تامہ حاصل ہو جائے، اس کو اسناد کہتے ہیں۔ تو ضربا کی نسبت ہم نے زید کی جانب کری، کس طور سے نسبت کری کہ زید کو فاعل بنا دیا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ضربا فعل معروف ہے، ٹھیک ہے۔ تو ضربا کی نسبت ہم نے زید کی طرف کی اور یہ نسبت بطور قیام ہے۔ قیام کا مطلب بیٹا صرف اتنا ہوتا ہے، فعل معروف کی نسبت اگر ہو تو کہا جاتا ہے بطور قیام ہے، ٹھیک ہے۔ فعل معروف کی اگر نسبت ہو تو کیا کہا جاتا ہے کہ اس فعل کی نسبت اس اسم کی جانب بطور قیام ہے۔ تو قیام کا معنی یاد رکھنا کہ قیام کا معنی یہی ہے کہ فعل معروف کی نسبت ہو، ٹھیک ہے۔ اگر فعل مجہول ہے تو اس کو بطور قیام نہیں کہیں گے۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا ضرب زید، زید مارا گیا، زید مارا گیا۔ اب یہاں پر تو زید تو پٹا ہے، زید کی جانب بھی یہاں پر ضربا کی نسبت کر دی گئی ہے کہ ضربا مسند ہے اور زید مسند ہے، نائب فاعل ہے، لیکن اس نسبت کو بطور قیام نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زید پر تو پٹائی پڑی ہے نا، تو ضربا کی اسناد زید کی جانب جو کی گئی ہے بطور قیام نہیں کہلائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ضربا فعل مجہول ہے۔ تو جہاں پر بھی جس کتاب میں بھی اگر یہ آئے کہ فعل کی اسناد اسم کی جانب بطور قیام ہو تو بطور قیام کا مطلب صرف آپ اتنا سمجھنا کہ فعل معروف کی نسبت ہو، یعنی چاہے وہ فعل معروف ماضی ہو یا مضارع ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ فعل معروف کی اگر نسبت کسی کی جانب ہو رہی ہے تو وہ نسبت بطور قیام کہلائے گی۔ تو بیٹا فاعل وہ اسم ہے کہ جس کی جانب فعل کو مسند کیا گیا ہو، فعل کی اسناد کی گئی ہو، فعل کی نسبت کی گئی ہو،
اور اس فعل کی اس نسبت اس اسم کے ساتھ بطور قیام ہو، یعنی وہ فعل معروف ہو۔ ذہن بات آ گئی؟ لہذا ہم نے کہا ضرب زید، تو ضرب زید میں ضربہ یہ فعل ہے، اس کا معنی ہوا زید نے مارا، تو ضربہ زید نے مارا نا، تو مارنے والا کون ہے؟ زید۔ تو یہاں پر زید کی طرف ضربہ کی نسبت کی گئی، اور ضربہ فعل معروف ہے، اس لیے کہا جائے گا کہ یہاں پر فعل کی نسبت زید کی جانب بطور قیام ہے، لہذا زیدن یہ فاعل کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ زیدن فاعل۔ جس اسم کی جانب بطور قیام فعل کی نسبت ہو وہ اسم فاعل کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لہذا زیدن فاعل کہلائے گا۔ ترکیب کیا ہوگی؟ ضرب زیدن میں ضرب فعل، زیدن اس کا فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ فرماتے ہیں فصل بدا کے فاعل اسم است، آپ جان لو کہ فاعل ایسا اسم ہے کہ پیش از و فعل باشد، کہ اس اسم سے پہلے کوئی فعل ہو، مسند بدا اسم، اور اس فعل کی اس نسبت کی گئی ہو اس اسم کی طرف، بدا اسم اس اسم کے ساتھ اس کی نسبت کی گئی ہو، بر طریق قیام، نسبت کس طور سے ہو؟ قیام کے طریقے پر۔ قیام کا مطلب یعنی فعل معروف ہو، بر طریق قیام فعل بدا اسم، اس اسم کے ساتھ فعل کے قیام کے طریقے پر، یعنی اس اسم کی طرف فعل معروف کی نسبت کر دی گئی ہو، اتنا مطلب ہوا۔ جیسے زیدن ضرب زیدن کے اندر، ٹھیک ہے؟ یہ زیدن فاعل ہے۔ مفعول مطلق کسے کہتے ہیں؟ چونکہ مفعول مطلق کو بھی فعل، چاہے فعل لازم ہو یا فعل متعدی، مفعول مطلق کو نصب دیتا ہے، تو مفعول مطلق کو بھی پہلے سمجھ لینا ضروری ہے۔ تو مفعول مطلق کسے کہتے ہیں اس کو سمجھیے بیٹا۔ مفعول مطلق ایک مصدر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ یاد رکھنا مفعول مطلق کوئی دوسرا اسم نہیں ہوگا، ہمیشہ یاد رکھیے مفعول مطلق صرف اور صرف مصدر ہوتا ہے۔ لیکن کون سا مصدر ہوگا؟ کیا ہر مصدر مفعول مطلق بن جائے گا؟ نہیں، ہر مصدر مفعول مطلق نہیں بنتا ہے۔ وہ مصدر مفعول مطلق بنتا ہے جو کسی فعل کے بعد ہو اور اسی فعل کے معنی میں ہو، اسی فعل کے معنی میں ہو۔ کہیں پر فعل فاعل کا ذکر ہوا ہو، فعل کا ذکر ہوا ما قبل میں، اور اس فعل کے بعد میں کوئی مصدر ذکر کیا گیا، اب یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ مصدر اور اس فعل دونوں کا معنی ایک ہے یا نہیں ہے۔ اگر دونوں کا معنی ایک ہے تو ہم کہہ دیں گے کہ یہاں پر مصدر فعل مذکور کے معنی میں ہے، اور وہ مصدر جو فعل مذکور کے معنی میں ہو تو اسی کو مفعول مطلق کہیں گے۔ معنی میں ہونا ضروری ہے، لفظ میں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر لفظ میں بھی ہو جائے تو فبیہا، بہت اچھی بات ہے، ورنہ اگر لفظ میں نہیں ہے معنی میں ہو تب بھی مفعول مطلق کہلائے گا۔ مثال دوں، میں دونوں کی مثالیں دے دیتا ہوں۔ میں نے کہا ضرب زید ضربا یا ضرب زید ضربتا، زید نے مارا، ایک بار مارنا، زید نے ایک بار مارا، یہ ترجمہ ہوا۔ تو ضربتا مصدر ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ مارنا، ایک بار مارنا، دو بار مارنا، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن مارنا تو ہے نا اس کا معنی۔ اور یہاں پر ضربتن یا ضربن یہ مصدر ہے اور اس کا معنی مارنا ہے۔ کیا مارنا یہ معنی ضربہ فعل کا بھی ہے نہیں ہے؟ بالکل ہے، ضربہ فعل کا معنی ہے۔ ضربہ کا معنی اس نے مارا تو مارنا تو اس میں ہی پایا گیا نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فعل کے بعد یہاں پر جو مصدر ضربتن ہے یا ضربن ہے، یہ ایسا مصدر ہے جو ما قبل میں جو فعل ذکر ہوا اس سے پہلے اس فعل کے معنی میں ہے، اور وہ مصدر جو فعل مذکور کے معنی میں ہو تو وہ مفعول مطلق کہلائے گا۔ لہذا ضربتن کو ہم کیا کہلائیں گے؟ کیا کہیں گے؟ مفعول مطلق۔ اچھا، اس اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہاں پر ضربن یا ضربتن یہ مصدر ہے اور فعل مذکور کے معنی میں، یعنی ما قبل میں جو فعل ضربہ مذکور ہے اس کے معنی میں بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دونوں کے لفظ بھی تو ایک ہی ہے نا، کہ ضاد رے بے فعل کا بھی مادہ یہی ہے، حروف اصلی یہی ہیں، اور ضربتن کے بھی حروف اصلی کون ہے؟ ضاد رے بے، وہی ایک، دونوں ایک ہی ہے نا۔ ارے ضربہ ضربتن سے ہی بنا ہے یا ضربن سے ہی بنا ہے، تو دونوں لفظ میں بھی ایک ہیں۔ جب دونوں لفظ میں بھی ایک ہیں تو یہاں پر یہ ہوا کہ یہ ایسا مصدر ہے ضربن یا ضربتن کہ جو فعل مذکور کے معنی میں بھی ہے اور لفظ میں بھی ہے، لہذا یہ مفعول مطلق بنے گا۔ ترکیب یہ ہوگی ضرب زید ضربتن، زید نے ایک بار مارا، ضرب فعل، زید اس کا فاعل، ضربتن مفعول مطلق، فعل فاعل مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، ٹھیک۔
اب میں اس کی مثال دوں جہاں پر مصدر تو ہو اور فعل مذکور کے معنی میں بھی ہو لیکن لفظ میں نہ ہو. مثال دوں میں اس کی، جیسے میں نے کہا قعدت جلوسا، تو میں نے مثال دی قعدت جلوسا. قعد یقعد قعودا کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا. قعد یقعد کا معنی بیٹھنا، نصر ینصر سے. قعد یقعد قعودا کا معنی بیٹھنا، اور جلس یجلس جلوسا ضرب یضرب سے اس کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا. دونوں کا معنی بیٹھنا ہوتا ہے، معنی میں دیکھو دونوں ایک ہے. اب میں نے ذکر کیا کیا، میں نے کہا قعدت تو متکلم کا صیغہ بنا ہے ماضی سے، قعدت تو میں بیٹھا، اور اس کے بعد مصدر کون سا میں نے ذکر کیا، جلوسن. تو دیکھو مصدر جو ہے ایک فعل کے بعد ہے یہ، اور جو فعل پہلے ذکر کیا گیا مصدر سے اس فعل کے معنی میں تو ہے لیکن لفظ دونوں کے ایک سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور ہم نے تعریف کیا کی تھی، مفعول مطلق وہ مصدر ہے جو فعل مذکور کے یعنی اس سے پہلے جس فعل کا ذکر ہوا ہے اس فعل کے معنی میں ہو تو مفعول مطلق بنے گا. تو معنی میں تو ہے نا، اگرچہ لفظ میں نہیں ہے. اگر لفظ میں بھی ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں، تب بھی مفعول مطلق بنے گا. لیکن اگر لفظ میں ایک نہیں ہے لیکن معنی میں اسی فعل کے ہے تو مفعول مطلق بنے گا. لہذا یہاں پر بھی ترکیب ہم یہی کریں گے، قعدت تو جلوسن میں بیٹھا بیٹھنا. معنی اب ترکیب کیا ہوگی، قعد فعل تا ضمیر متکلم اس کا فاعل قعدت تو میں، اور جلوسن مفعول مطلق، فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. ٹھیک ہے، مفعول مطلق سمجھ میں آ گیا آپ کو. مفعول مطلق کی گفتگو آگے کبھی آئے گی تبھی ہم مفعول مطلق کی قسمیں بیان کر دیں گے کہ مفعول مطلق بیٹا 3 طرح کا ہوتا ہے. چلیے ہم یہاں پر بھی ذکر کر دیتے ہیں ضمناً. مفعول مطلق کبھی تاکید کے لیے ہوتا ہے، یعنی ما قبل میں جو فعل کا معنی ہے اس معنی کے علاوہ کوئی دوسرا معنی نیا معنی نہیں دیتا ہے، اسی معنی میں زور پیدا کر دیتا ہے، تاکید کے لیے آتا ہے. جیسے میں نے کہا قعدت تو جلوسن میں بیٹھا بیٹھنا، تو جلوسن کا معنی بیٹھنا ہی ہے، اور یہ بیٹھنے کا معنی قعدت سے بھی سمجھ میں آ گیا تھا. تو اب وہ جو معنی قعدت سے سمجھ میں آیا وہی جلوسن سے سمجھ میں آیا، تو یہ محض اس معنی میں زور پیدا کرنا کہلائے گا اور اس کو تاکید کہیں گے. تو مفعول مطلق تاکید کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کبھی کبھی مفعول مطلق مرت کے لیے ہوتا ہے. مرت کا مطلب مرتبہ بتانے کے لیے، تعداد بتانے کے لیے. ٹھیک ہے نا، لیکن تعداد بتانے کے لیے جو مفعول مطلق آئے گا وہ ہمیشہ فعلتن کے وزن پر آئے گا. کس وزن پر آئے گا بیٹا، فعلتن. فعلتن جیسے ضربتن. ٹھیک ہے، اب جب مفعول مطلق ہو تو وہ تو منصوب ہوگا تو ضربتن ہی ہوگا، ضربتن تو نہیں ہوگا. لہذا ہم نے کہا ضرب زید ضربتن، فعلتن کے وزن پر لے آئے ہم. اب اس وزن پر جو بھی آئے گا وہ مرت کے لیے آئے گا. مرت کا مطلب تعداد بتانے کے لیے، مرتبہ بتانے کے لیے کہ کتنی بار ہے نا. تو ضرب زید مرت ضربتن، زید نے ایک بار مارا. اب اسی کو تسنیہ بنا دو تو مانا ہوگا ضرب زید ضربتین، زید نے 2 بار مارا. اور ہم نے کہا اسی کو جمع بنا دیا اور ہم نے کہہ دیا ضرب زید ضربات، زید نے کئی بار مارا. ترکیب میں ہر صورت میں ضربتن، ضربتین اور ضربتان، ضربات، ہر صورت میں ترکیب میں اس کو مفعول مطلق ہی بنائیں گے. ٹھیک ہے، تو مفعول مطلق کبھی مرت کے لیے ہوتا ہے لیکن مرت کے لیے ہونے کے لیے ضروری ہے کیا، فعلتن کے ہی وزن پر آئے. ایسے ہی مفعول مطلق کبھی بیٹا نوعیت کے لیے بھی ہوتا ہے. کس کے لیے ہوتا ہے، نوعیت. نوعیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی طرح قرار دیا جاتا ہے. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ زید بکر کی طرح بیٹھا، کیا تو زید کے بیٹھنے کو کس کے بیٹھنے کی طرح قرار دیا گیا، زید کے عمر کے بیٹھنے کی طرح، بکر کے بیٹھنے کی طرح. ٹھیک ہے نا. اب ہم اس کے لیے بھی مفعول مطلق ہی لے کر آئیں گے لیکن اس کو کہیں گے کہ مفعول مطلق نوعیت کے لیے ہے، یعنی طرح کے معنی میں. ٹھیک ہے نا. اس کے لیے مفعول مطلق ہمیشہ فعلتن کے وزن پر لے کر آئیں گے. کس کے وزن پر لے کر آئیں گے، فعلتن. جیسے جلسہ سے مفعول مطلق جلستن ہم لے کر آئیں. ہم نے کہا جلس زید جلست القاری، جلس زید جلست القاری، زید قاری کے بیٹھنے کی طرح بیٹھا ہے نا. جلست جلست العلماء، میں علماء کے بیٹھنے کی طرح بیٹھا. تو طرح کا معنی پیدا ہو گیا نا، یہ مفعول مطلق سے ہوا. اسی کو کہتے ہیں مفعول مطلق نوعیت کے لیے.
ٹھیک ہے. تو مفعول مطلق کبھی تاکید کے لیے ہوتا ہے، کبھی مفعول مطلق مرت کے لیے ہوتا ہے، یعنی بارگی بتانے کے لیے کہ ایک بار یا دو بار یا تین بار، اور کبھی مفعول مطلق نوعیت کے لیے ہوتا ہے، یعنی طرح کے معنی میں. بارگی کے معنی میں ہو، یعنی ایک مرتبہ دو مرتبہ کا معنی ادا کرتا ہو، تو مفعول مطلق کے لیے ضروری ہے کہ وہ فعلتن کے وزن پر ہو. اور مفعول مطلق اگر نوعیت کے لیے ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فعلتن کے وزن پر ہو. اور اگر ان دونوں وزنوں میں سے کسی وزن پر نہیں ہے تو وہ ہمیشہ ایسا وزن جو ان دو کے علاوہ ہو تو وہ تاکید کے لیے ہوگا. ذہن میں بات آ گئی. مفعول مطلق کی تعریف کرتے ہیں. فرماتے ہیں مفعول مطلق مصدر است. مفعول مطلق ایسا مصدر ہے کہ واقع شبد بعد از فعل، جو کسی فعل کے بعد واقع ہو، وآ مصدر بے معنی آ فعل باشد، اور یہ مصدر اس فعل ہی کے معنی میں ہو جو فعل اس سے پہلے ذکر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ضربن، در ضربت و ضربن، جیسے ضربت و ضربن میں ضربن. اور قیامن، قمت و قیامن میں معنی کیا ہوگا؟ ضربت و ضربن میں نے مارا، مارنا. قمت و قیامن میں کھڑا ہوا، کھڑا ہونا. ہم نے بتایا تھا کہ فعلتن یا فعلتن کا وزن ہو تب تو مرت یا نوعیت کے لیے ہوگا، ورنہ تو ان دونوں وزنوں کے علاوہ کسی وزن پر ہو تو تاکید کے لیے ہوگا. تو یہاں پر ان دونوں وزنوں کے علاوہ ہے نا ضربن اور قیامن، اس لیے تاکید کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے نا. مفعول فی کسے کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ مفعول فی وہ اسم ہے جس کے اندر فاعل کا فعل واقع ہوا ہو، فاعل کا فعل واقع ہوا ہو. اب جس کے اندر کا مطلب، یعنی اگر کوئی ایسا اسم ہے جو کسی جگہ کو بتا رہا ہے، جو یہ بتا رہا ہے کہ فاعل کا فعل اس جگہ میں واقع ہوا، تو وہ جگہ پر دلالت کرنے والا جو لفظ ہے جس میں فاعل کا فعل واقع ہوا ہے وہ بھی مفعول فی کہلائے گا. اور اگر کوئی ایسا اسم ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ فاعل کا فعل اس وقت میں واقع ہوا، تو وقت کو بتا رہا ہے، تب اس کو بھی مفعول فی کہیں گے. بیٹا ظرف، مفعول فی کو ہی ظرف بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ظرف. ٹھیک ہے نا. تعریف کر رہے ہیں تو مفعول فی بھی ہمیشہ منصوب ہوگا. مثال دوں میں آپ کو زمانے کی بھی اور مکان کی بھی. جو کہ فاعل کا فعل کے لیے زمانہ بنے یا فاعل کے فعل کے لیے مکان بنے، جگہ بنے، فاعل کے فعل کا واقع ہونے کی جگہ یا زمانے پر جو دلالت کرے وہی اسم مفعول فی کہلاتا ہے. مثال دوں آپ کو. میں نے کہا جلستو خلفکا، میں تیرے پیچھے بیٹھا. تو خلفکا نے کیا بتایا کہ بیٹھنے کا جو فعل ہے وہ کہاں پر ہوا ہے؟ تیرے پیچھے. اور تیرے پیچھے آگے، آگے پیچھے، دائیں بائیں، یہ سب جگہ تو ہی ہوتی ہے نا. تو یہاں پر دیکھو جگہ پر دلالت کر دی. اور میں نے کہا صلیت یوم الجمعتی، میں نے جمعے کے دن نماز پڑھی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر نماز پڑھنے کا زمانہ سمجھ میں آ رہا ہے یوم الجمعہ سے، تو یوم الجمعہ زمانہ سمجھ میں آ رہا ہے، وقت سمجھ میں آ رہا ہے، تو اس کو بھی مفعول فی بنائیں گے. ترکیب میں کیا کریں گے؟ ترکیب میں کہیں گے صلیت یوم الجمعہ، صلی فعل، تا ضمیر متکلم اس کا فاعل، یوم الجمعتی یوم مضاف، الجمعہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی، فعل اپنے فاعل مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. جلست خلفک، میں تیرے پیچھے بیٹھا. تو جلس فعل، تا ضمیر متکلم اس کا فاعل، خلفک خلفہ مضاف، کا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی، فعل اپنے فاعل مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. ٹھیک ہے. اس طریقے سے ترکیب کر لیں گے. فرماتے ہیں مفعول فی اسم است. مفعول فی ایسا اسم ہے کہ فعل مذکور درو واقع شود، کہ اس مفعول اسم سے پہلے جو فعل ذکر کیا گیا ہے وہ فعل اسی میں واقع ہو. اب وہ جس میں واقع ہوگا وہ یا تو جگہ ہوگی یا زمانہ ہوگا. اورا ظرف گویند، مفعول فی کو ظرف کہتے ہیں. فرماتے ہیں وظرف وردو گونا است، ظرف کی دو قسمیں ہیں. گونا کا معنی قسمیں. ظرف دو قسموں پر ہے. ظرف زمان، جیسے ظرف زمان وہ جگہ، وہ وقت گزشتہ گزرے ہوئے فعل کا، یعنی ما قبل کے فعل کا، مذکور فعل کا جو زمانہ بتائے ہے نا کہ اس زمانے میں واقع ہوا تو اس کو ظرف زمان کہتے ہیں. جیسے یوما، جیسے کہ لفظ یوما ہے در سمتو یوم الجمعتے، سمتو یوم الجمعتے میں، تو یوما یہاں پر ظرف زمان ہے. وہ ظرف مکان، اور دوسری قسم ہے ظرف مکان، جیسے کہ عندہ ہے نا. میں نے تو لفظ خلف بولا تھا، بہت سارے الفاظ آتے ہیں ظرف مکان کے لیے، جیسے کہ عندہ جلستو عندکا میں، کہ میں تیرے پاس بیٹھا. تو عندہ یہ بھی
مفعول فی بنے گا, ظرف بنے گا, لیکن ظرف کون سا ہوگا؟ ظرف مکان. ٹھیک ہے.